جنت میں نہیں لے جائے گا. عالم دین کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا سب لوگ جنت میں جائیں, علماء کو روک لیا جائے گا کہ آپ رک جائیے, اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو بھی ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیے. اے جامعۃ المدینہ والو, آپ کی قسمت سے قربان, کبھی بھی اپنی پڑھائی سے منہ مت موڑنا. کبھی کبھی ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ ہم جامعہ میں پڑھتے ہیں, وہ انجینئر بن گیا, وہ ڈاکٹر بن گیا, جناب اس کا اسٹیٹس بڑا ہو گیا. ارے حدیث میں کبھی سنا تھا کہ کسی انجینئر کی سیاہی کو, کسی ڈاکٹر کی سیاہی کو, کسی بڑے افسر کی سیاہی کو شہیدوں کے خون کے مطابق تولا جائے گا؟ قربان جائیے, علماء کرام وہ ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی سیاہی کو جس انک سے, جس سیاہی سے یہ علم دین کی باتیں لکھتے ہیں, اس سے کسی اور چیز کو نہیں, شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا. یہ علماء کی شان ہے. تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میں اس بات کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دی جائے, ہم اس بات کے خلاف نہیں ہیں, آپ اچھی تربیت کیجیے. مگر میرا بیٹا انگلش پڑھنا جانتا ہے, کیا قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ یہ تو سوچوں میں. میرا بچہ اسکول نہیں جاتا تو مجھے تکلیف ہو جاتی ہے. میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, کیا کبھی میں نے اس بات پر اسے ڈانٹا ہے؟ میرا بچہ اگر جناب وقت پر ہوم ورک نہیں کرتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں, رات کو پریشان ہوتا ہوں کہ صبح امتحان میں کیا جواب دے گا. کبھی یہ سوچا کہ میرا بچہ رات رات بھر فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آخر میں ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. آج کل چونکہ امتحانات ہو رہے ہیں, کئی بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں, میٹرک کے, 9th کے اور کلاسز کے. ایک باپ نے رات کو دیکھا کہ اس کا بیٹا رونا شروع ہو گیا. سوچا یہ بیٹے کو کیا ہو گیا ہے, کہا بیٹا کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابا جان مجھے سبق یاد نہیں ہوا ہے, اور کل مجھے جا کر اپنے ٹیچر کو سبق سنانا ہے, اس خوف سے مجھے نیند نہیں آ رہی. مجھے یہ فکر ہو گئی ہے کہ میں صبح اگر نہیں سناؤں گا تو ٹیچر مجھے پنشمنٹ دیں گے, مجھے ڈانٹیں گے, ماریں گے. یہ مناظر کم و بیش ہر گھر میں ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہوگا کہ بچہ رو رہا ہوگا, کیا ہوا بیٹا, سبق یاد نہیں ہوا, صبح سر مجھے ڈانٹیں گے, ماریں گے, کھڑا کر دیں گے. پھر ہم کوشش کرتے ہیں بچے کو سبق یاد کراتے ہیں, نہیں ہوتا تو ٹیچر کو فون کر دیتے ہیں, کوئی درخواست لکھ دیتے ہیں کہ آئندہ سبق وقت پر یاد کر لے گا. مگر اس باپ کا کتنا مدنی ذہن تھا, جب بیٹے کی یہ بات سنی تو خود رونا شروع ہو گیا. کہنے لگا کہ یہ بچہ ہے, اس کو صبح اپنے سر کو, اپنے ٹیچر کو سبق سنانا ہے, اور یہ نہیں سنا پائے گا, اس لیے رات کو نیند نہیں آ رہی, اس کے آنسو بہ رہے ہیں. ارے مجھے بھی تو اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے, مجھے بھی تو ایک امتحان دینا ہے, قبر میں بھی امتحان دینا ہے, قیامت کے دن بھی مجھے امتحان دینا ہے. مجھے بھی تو سبق یاد نہیں ہے. امتحان میں پیش ہونے والا تیاری زیادہ کر دیتا ہے. ارے ہر آنے والا دن ہمیں امتحان کے قریب کر رہا ہے, ہر گزرنے والا دن مجھے اپنی قبر سے قریب کر رہا ہے. میں اس امتحان کے قریب ہو رہا ہوں جو مجھے دینا ہے, اور اس کے سوال بھی مجھے معلوم ہے. مر رب کا پہلا سوال ہوگا قبر میں, ماں دینوں کا دوسرا سوال ہوگا قبر میں, اور پھر پیارے آقا کا چہرہ دکھا کر سوال ہوگا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کیا میں نے ایسا چہرہ بنا دیا ہے کہ آقا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا؟ کیا میرا منہ ایسا ہے جو قبر میں آقا کو دکھا سکوں گا؟ میرے آقا تو فرمائے نماز پڑھو, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میں نمازیں قضا کرتا چلا جا رہا ہوں. میرے آقا فرمائے داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو, اور آتش پرستوں جیسا چہرہ مت بناؤ, اور میں آقا کی اس سنت کو مونڈ مونڈ کر نالی میں بہاتا رہا. اب قبر میں آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ امتحان آنے والا ہے. آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ کا بچہ رات کو سوتا نہیں ایک اسکول کا امتحان دینے کے لیے. میں چین سے سوتا ہوں, حالانکہ قبر کا امتحان دینا ہے. کسی وقت بھی قبر میں جانا ہو جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے, قبول کر لیجئے. اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کی تیاری کر